أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، ویسے تو کبھی بھی نہ کرو، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر جنگ شروع کرنا جائز نہیں. ظلم ہو رہا ہو، دشمن نے حملہ کیا ہو، جواب دینا جائز ہے، لیکن جنگ کی ابتدا کرنا حرمت والے مہینوں میں جائز نہیں. رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو اللہ کے نزدیک سال 12 مہینوں کا، اور ان میں سے 4 حرمت والے. اللہ کی کتاب میں ایسا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو جنوری فروری ہے، ان میں سے کتنے حرمت والے ہیں؟ ہاں، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ نہ یہ اللہ کی کتاب میں ہیں، اور نہ ان میں کوئی حرمت والے ہیں. اسلامی سال 360 دنوں کا ہوتا ہے، انگریزی 365 دنوں کا ہوتا ہے. ان کا حساب پورا نہیں ہوتا تو 4 سال بعد 1 دن کا لیپ کا سال بناتے ہیں، حساب ان سے پورا نہیں ہوتا. تو جو قدرتی مہینوں کا سسٹم ہے چاند کے ذریعے، یہی فطری ہے، اور یہی ہر پڑھے ان پڑھ آدمی کے لیے آسان ہے. کوئی سمندروں میں ہو، کوئی صحراؤں میں ہو، کوئی پہاڑوں میں ہو، چاند ہر جگہ نظر آتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی تاریخ ہے. جبکہ انگریزی والا اس کے لیے تو کوئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو بتایا کہ آج کون سی تاریخ ہے. تو سبحان اللہ، ایسا چارٹ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ لگایا ہوا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم انگریزی کے پیچھے پڑ گئے. اور اب اس پہ مزید ظلم یہ کہ اب انہی سالوں کی مبارکباد دی جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر جناب. اسی پہ ناچتے اور فائرنگ کرتے اور گانے گاتے اور راتوں کو شراب پیتے، علیہ باللہ. تو یہ اسلام کا اور مسلمان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کتنے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ عدت جو ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے ہے یا عربی مہینوں کے حساب سے؟ تو 2-3 چیزیں عموماً ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ عربی یا اسلامی حساب سے مغرب پر ڈیٹ چینج ہوتی ہے، اور انگریزی حساب سے رات 12 بجے ہوتی ہے. اب مغرب ہوتی ساری دنیا کو نظر آتی ہے، اب 12 بجے تو وہ بتا سکتا ہے جس کے پاس گھڑی ہو. تو ڈیپینڈنٹ ہوا نا. جبکہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ بالکل سادہ ہے، جو ہر شخص پہچان سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر بچہ پیدا ہوا جمعرات والے دن مغرب کی اذان کے بعد، تو اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ ہاں، 7ویں دن کرنا ہے نا، تو کب ہوگا؟ بولے جمعے کو ہوگا. غلط بات ہے، اس کا جمعرات والے دن ہی ہوگا، اس لیے کہ مغرب کے بعد مطلب وہ جمعے والے دن پیدا ہوا ہے. مغرب کی اذان ہو گئی جمعرات، تو وہ جمعے والے دن پیدا ہوا ہے، 7واں دن جمعرات کو ہوگا. تو یہ ہمارے دماغوں پر انگریزی سسٹم چھایا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور اسی طرح جو مہینے ہیں، عدت شروع کرنی ہے، عدت ختم ہونی ہے، 4 مہینے 10 دن فوتگی کی عدت ہے، تو وہ بھی
عربی مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ اسلام کا پورا نظام ہی اس پر ہے، یہ انگریزی مہینے تو اس وقت تھے ہی نہیں، یا اگر ہوں گے بھی تو غیر معروف تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ہی ہمارا نہیں ہے تو پھر اس پر کاہے کی مبارکباد اور کاہے کی، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ کو کہ انگریزی مہینہ تمہیں مبارک ہو، انگریزی سال تمہیں مبارک ہو، تو بالکل مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کافروں کے شعار کو اپنائے۔ دوسری بات یہ کہ زندگی تو جا رہی ہے، تیری زندگی کا 1 سال اور چلا گیا تو اس میں مبارکباد والی کون سی بات ہے؟ تیری زندگی کا 1 سال اور سال، یہ تو افسردگی کی بات ہے، غم کی بات ہے کہ میں میری زندگی کا 1 سال اور ضائع ہو گیا۔ تو بہر صورت اسلامی مہینوں پر چلو، اسلامی دنوں پر چلو، اور اس کو اپنا، میں نہیں کہتا کہ انگریزی والے حرام ہیں، آج کل چونکہ سسٹم ہی اس پر چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مبارکبادیں اور منانا اور جشن منانا قطعاً اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔